بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سیکنڈ ایئر کلاس اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا لیکچر اردو کی تیسری غزل پر مشتمل ہوگا۔ پہلے لیکچر میں ہم نے غزل کے شاعر کا تعارف پڑھا تھا اور پہلے 3 اشعار کی تشریح کی تھی، اور آج ہم بقیہ 5 اشعار کی تشریح کریں گے۔ آج کے لیکچر کا آغاز کرنے سے پہلے سابقہ لیکچر کا اگر جائزہ لیا جائے تو بہتر ہوگا۔ تو پہلے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس غزل کے شاعر کا نام شیخ غلام حمدانی مصحفی ہے۔ غلام حمدانی ان کا پورا نام ہے اور مصحفی ان کا تخلص ہے، اور مصحفی کا جو کلام ہے وہ عاشقانہ مضامین سے بھرا ہوا ہے، اور جذبہ عشق کی آنچ ان کی شاعری میں آخر تک محسوس ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ احساس محرومی، سوز و گداز اور درد و غم کا بیان جو ہے وہ بھی کثرت سے ملتا ہے۔ پھر تصوف کے روایتی موضوعات جیسے توکل، قناعت، دنیا کی بے ثباتی اور عشق حقیقی کا بیان بھی مصحفی کی شاعری میں موجود ہے۔ اور اب ہم بقیہ 5 اشعار کی جو تشریح ہے وہ ایک ایک کر کے کرتے ہیں۔ شعر نمبر 4 آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے۔ ہمدم جو دیکھتا ہوں تو پہلو میں دل نہیں، ہمدم جو دیکھتا ہوں تو پہلو میں دل نہیں، بیٹھا تھا اس کے پاس میرا دل وہیں رہا۔ ہمدم کا مطلب ہوتا ہے دوست۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ عاشق کا دل محبوب کی محفل میں ہی رہ گیا، یعنی کہ مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اے دوست، میں دیکھتا ہوں کہ میرے پہلو میں دل نہیں، میں محبوب کے پاس بیٹھا تھا، ضرور میرا دل جو ہے وہ وہیں رہ گیا ہے۔ اس کی تشریح یوں ہے، مصحفی اس شعر میں جو ہے وہ اپنے دل کا محبوب کے پاس ہی رہ جانے کا تذکرہ کر رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے دوست سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ اس کا دل سینے میں نہیں ہے۔ جب اس نے غور کیا تو پتہ چلا کہ وہ محبوب کی محفل میں بیٹھا تھا اور وہاں ہی اس کی اداؤں سے اس قدر متاثر ہوا کہ اپنا دل وہیں چھوڑ آیا۔ اور وہ کہتا ہے کہ یہ ایسی بے خودی اور بے بسی کی کیفیت تھی کہ شاعر کا خود پر اختیار نہیں رہا، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا دل جو ہے وہ محبوب کے قدموں میں رکھ آیا۔ اور اس بات کو جگر مراد آبادی ایک شاعر ہیں، انہوں نے ایسی کیفیت کے بارے میں کہا ہے کہ کچھ اس ادا سے آج وہ پہلو نشیں رہے، کچھ اس ادا سے آج وہ پہلو نشیں رہے، جب تک ہمارے پاس رہے ہم نہیں رہے۔ تو اسٹوڈنٹس، شاعر کہتا ہے کہ جو دل ہے وہ محبت کا مرکز ہے۔ دل کا کسی کے پاس رہ جانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس کا عاشق اور اس کا شیدائی ہے، اور اس قدر شیدائی کہ دل اس کے بس میں نہیں ہے، اور اس میں تصور بھی اسی کا ہے اور تصویر بھی اسی کی ہے، اس میں خیال بھی اسی کا ہے۔ یعنی شاعر کہتا ہے کہ جو دل ہے اس میں تصویر بھی محبوب کی ہے، تصور بھی اسی کا ہے اور خیال بھی اسی کا ہے اور فکر بھی اسی کی ہے۔ اس انتظار اور اس میں جو انتظار ہے وہ بھی اس کے محبوب کا ہے اور شوق بھی اسی کا ہے۔ تو گویا اپنا کچھ بھی نہیں بلکہ وہ اسی کی ملکیت ہے، اور وہی اس پر جو ہے وہ چھایا ہوا ہے۔ اور جو عاشق ہے وہ محبوب کی کسی ایک ادا پر دل دے بیٹھا ہے، اور اسی مضمون کو ایک سیف الدین سیف شاعر ہیں، انہوں نے کہا یوں بیان کیا ہے کہ پھر نگاہ لوٹ کر نہیں آئی، پھر نگاہ لوٹ کر نہیں آئی، ان پہ قربان ہو گئی ہوگی۔ یعنی جو عاشق ہے وہ نیاز مند ہے، جبکہ جو محبوب ہے وہ بے نیاز ہے، اور جو عاشق ہے وہ دل جیسی دولت اس پر نثار کر دیتا ہے، مگر اسے پھر بھی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ ایک نہیں سینکڑوں دل جو ہیں وہ اس کی زلف کے اسیر ہوتے ہیں۔ یعنی مختصر یہ کہ دل محبت کا مقام ہے، محبوب اپنے حسن، ادا اور نگاہوں کے تیروں سے دل کو گھائل کرتا ہے، اور پھر دل جو ہے وہ اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ جیسے حسرت موہانی نے کہا تھا کہ دل بیتاب جو قابو میں نہیں ہے حسرت، دل بیتاب جو قابو میں نہیں ہے حسرت، نگاہ شوق نے کیا جانیے کیا دیکھا ہے۔
شعر نمبر 5 ہے، آخر کو ہو کے لالا اگا نو بہار میں، آخر کو ہو کے لالا اگا نو بہار میں، خون شہید عشق نہ زیر زمین رہا۔ لالا کہتے ہیں سرخ رنگ کے پھول کو، خون شہید عشق، شہید عاشق کا خون، یعنی عشق کے میدان میں جو عاشق شہید ہو جاتا ہے اس کا خون۔ زیر زمین کا مطلب ہوتا ہے زمین کے نیچے۔ تو مفہوم اس کا یہ ہے کہ عاشق کا خون رائگاں نہیں جاتا بلکہ بہار میں لالے کے پھول کی صورت میں نمودار ہو جاتا ہے۔ تو اس شعر میں جو شاعر ہے وہ عاشق کے خون سے پیدا ہونے والے لالا و گل کا تذکرہ کر رہا ہے۔ جس طرح اسٹوڈنٹس شاعری میں مبالغہ ایک صنعت ہے، یعنی مبالغے کا مطلب ہے کسی بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا، اسی طرح حسن تعلیل بھی ایک صنعت ہے۔ حسن تعلیل میں جو شاعر ہے وہ کوئی ایسی شاعرانہ وجہ بیان کرتا ہے جو حقیقی وجہ تو نہیں ہوتی لیکن بہت خوبصورت ہوتی ہے، اور اس شعر میں بھی حسن تعلیل کی صنعت استعمال ہوئی ہے۔ اس شعر میں بھی یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ جو خون شہید عشق ہے وہ زیر زمین بھی بے چین رہا اور بہار کے موسم میں لالے کے سرخ پھول کی شکل میں زمین سے باہر آ گیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جو لالے کا پھول ہے وہ تو ویسے ہی اگتا ہے، جب مالی بیج وغیرہ بوتا ہے تو اس سے لالے کا پودا زمین سے ابھرتا ہے، اور چونکہ لالے کا جو پھول ہے وہ بھی سرخ رنگ کا ہوتا ہے، اس لیے شاعر نے اس کے اگنے، پھوٹنے اور کھلنے کی وجہ یہ بتائی ہے کہ زمین کے نیچے جو عاشق کا خون تھا، جس کو خون سمیت یا خون آلودہ لباس سمیت دفن کر دیا گیا تھا، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو ہے زمین سے لالے کی شکل میں ایک خوبصورت سرخ رنگ کا جو پھول ہے وہ پھوٹ پڑا ہے، اور جو لالے کے پھول میں جو سرخی ہے وہ دراصل اسی شہید کے لہو کی سرخی کا فیض ہے۔ جیسا کہ اسرار الحق مزاج ایک شاعر ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ بہے زمیں پہ جو تیرا لہو تو غم مت کر، بہے زمیں پہ جو تیرا لہو تو غم مت کر، اسی زمین سے مہکتے گلاب پیدا کر۔ تو اسٹوڈنٹ دراصل عشق کے جذبہ، جو عشق کا جذبہ ہے وہ بے قراری اور بے چینی کا جذبہ ہے، اور یہ انسان کے دل میں ایسی تڑپ پیدا کرتا ہے کہ اسے کسی پل بھی چین نہیں آتا، ہر وقت وہ دھیمی دھیمی آنچ اور اٹھنے والا جو اس سے دھواں ہے اس میں انسان جو ہے وہ جلتا رہتا ہے۔ تو جو اور یہی جو عشق ہے وہ شاعر کہتا ہے کہ عاشقوں میں بے چینی اور بے قراری جو ہے وہ پیدا کرتا رہتا ہے، وہ دن رات تڑپتے رہتے ہیں۔ جیسا کہ غالب کا ایک بڑا مشہور شعر ہے کہ عشق پر زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب، جو لگائے نہ لگے جو بجھائے نہ بنے۔ تو اس شعر میں بھی جو شاعر ہے وہ انہی خیالات کا اظہار کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ عاشق کی بے چینی اور بے قراری اس کے خون میں بھی سرایت کر جاتی ہے، اسی لیے جب عاشق راہ عشق میں اپنی جان قربان کرتا ہے، وہ اپنے مقصد اور لگن کے لیے اپنے سب سے قیمتی شے بھی لٹا دیتا ہے، تو اس کا جو خون ہے وہ زمین میں جذب ہو کر بیکار نہیں جاتا، رائگاں نہیں جاتا۔ عشق کی بے چینی اور بے قراری اس میں تڑپ پیدا کرتی ہے، وہ خون جو ہے وہ اظہار چاہتا ہے، اور آخر کار وہ لالا کے پھول کی صورت میں اس دنیا کی بے رنگی کو رنگین بناتا ہے۔ اس کی جو سرخی ہے، جو خون کی سرخی ہے، وہ دنیا کو باغ کی طرح معطر کر دیتی ہے، اس پھول کی خوشبو سے سارا چمن مہکنے لگتا ہے، اور دراصل یہ جو قربانی ہے اس دنیا کو خوبصورت بناتی ہے۔ جیسے غالب نے کہا تھا کہ سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئی، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئی۔ ٹھیک ہے، یعنی مختصر یہ کہ شاعر نے لالے کے پھول کی سرخ رنگت کو خون شہیداں کی سرخی کا فیض قرار دیا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ عاشق کی بے چینی اور بے قراری مرنے کے بعد بھی قائم رہتی ہے، اور شہید جو ہے وہ مرنے کے بعد بھی دنیا کو خوبصورتی عطا کرتا ہے۔ تو اب شعر نمبر 6 ہے، دی جان ایسے ہوش سے اپنی کہ خلق کو، دی جان ایسے ہوش سے کہ اپنی کہ خلق کو،
جینے کا میرے تا دم آخر یقین رہا۔ خلق کہتے ہیں لوگوں کو، مخلوق کو، تا دم آخر آخری لمحے تک۔ تو مفہوم اس کا یہ ہے کہ میں نے اپنی جان اس انداز سے قربان کی ہے کہ لوگوں کو ہمیشہ میرے زندہ رہنے کا یقین رہا۔ تو اسٹوڈنٹس، جو زیر بحث شعر ہے اس میں شاعر زندگی کسی مقصد کے لیے قربان کرنے اور پھر زندہ رہنے کا تذکرہ کر رہا ہے، اور یہ تو عام سی بات ہے، آپ جانتے ہیں کہ ہر کسی کو مرنا ہے، موت یقینی ہے، انسان اس سے بچ نہیں سکتا۔ اور وہ کہتا ہے کہ وہ لوگ جو بلند مقاصد کے حصول کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف رکھتے ہیں انہیں موت کا کوئی خوف نہیں ہوتا، وہ مردانہ وار موت کا مقابلہ کرتے ہیں، اور وہی لوگ بہادر کہلانے کے حقدار ہیں۔ جیسا کہ خواجہ میر درد نے کہا تھا، جو پچھلی غزل ان کی آپ نے پڑھی ہے، کہ کام مردوں کے جو ہیں سو وہی کر جاتے ہیں، جہاں سے اپنی جو کوئی کے گزر جاتے ہیں۔ یعنی وہ انسان جو زندگی سے محبت کرتا ہے وہ ہمیشہ موت سے خوف زدہ رہتا ہے، وہ زندہ ہوتے ہوئے بھی مردوں سے بدتر رہتا ہے، اور جس کو زندگی سے محبت نہیں ہوتی اسے موت کا بھی کوئی خوف نہیں ہوتا۔ جب دل میں خوف مرگ پیدا ہو جائے تو پھر جو انسان ہے وہ ایک عجیب کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے، جیسے انسان اندھیرے سے بھاگنا چاہے لیکن ظاہر ہے کہ بھاگ نہیں سکتا، یا دن کو سورج سے بھاگنا چاہے لیکن ظاہر ہے کہ وہ بھاگ نہیں سکتا۔ بالکل اسی طرح وہ کہتا ہے کہ موت سے بھی بھاگنا ناممکن ہے، یہ انسان سے ملاقات کر کے رہے گی، اس لیے جو چیز ناگزیر ہو اس سے خوف ایک بے معنی امر ہے۔ یعنی جو موت ہے خود زندگی کی محافظ ہے۔ غالب نے اسی لیے کہا تھا کہ موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ تو دوسرا پہلو اس شعر کا یہ ہو سکتا ہے کہ جو بہادر لوگ ہیں وہ ہنستے کھیلتے انتہائی مسرت اور خوشی کے ساتھ جان دیتے ہیں، اور انہیں یقین ہوتا ہے کہ موت ایک پل ہے جس سے گزر کے محبوب حقیقی سے ملاقات ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مرنے کے بعد ان کے لبوں پر تبسم کھیل رہا ہوتا ہے، یعنی خوشی ہوتی ہے، اور لوگوں کو آخری لمحے تک ان کی موت کا یقین نہیں آتا۔ وہ اس انداز، شان اور دھج سے جاتے ہیں یا جان دیتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی وہ زندہ رہتے ہیں۔ جیسے فیض نے کہا تھا کہ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ یعنی مختصر یہ کہ شاعر اپنی موت کو با مقصد موت قرار دیتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے اس شان سے جان دی کہ لوگوں کو میری موت پر بھی زندگی کا گمان رہا، اور حق یہ ہے کہ بے مصرف زندگی کی سزا موت کا خوف ہے، اور با مقصد حیات جو ہے وہ موت سے بے نیاز، موت کے خوف سے آزاد، اپنے مقصد کے حصول میں مصروف رکھتی ہے۔ اب شعر نمبر 7 ہے، یارانے گرم رہو تو سب آگے نکل گئے، ان سے میں ننگے قافلہ پیچھے کہیں رہا۔ یارانے گرم رہو کہتے ہیں تیز رفتار دوست جو زمانے کے ساتھ چلنے والے ہوں۔ ننگے قافلہ ہوتا ہے اہل قافلہ کے مقابلے میں شرمسار، سست رہو، کیونکہ جو سست ہوتے ہیں وہ قافلے سے پیچھے رہ جاتے ہیں، پھر ننگے قافلہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کے سامنے شرمندہ ہونا، اہل قافلہ کے سامنے شرمندہ ہونا۔ اور مفہوم اس کا یہ ہے کہ تیز چلنے والے آگے نکل گئے ہیں اور میں پیچھے رہ کر قافلے کے لیے شرمندگی کا باعث بن گیا ہوں۔ تو اس شعر میں شاعر جو ہے وہ قافلے سے پیچھے رہ جانے کی وجہ سے شرمندگی کا اظہار کر رہا ہے، اور یہ بات آپ کو پتہ ہے کہ زندگی ایک سفر ہے، مسلسل سفر، اور دنیا ایک کارواں جو رواں دواں ہے، اور کارواں کا کام آپ کو پتہ چلنا ہے۔ جو اس کارواں کا ساتھ دیتے ہیں کارواں انہیں ساتھ لے جاتا ہے، اور جو سست ہوتے ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، اور کارواں ان کی کوئی پرواہ بھی نہیں کرتا۔ اور ایسے لوگ جو ہیں وہ کبھی منزل تک بھی نہیں پہنچ پاتے، صحرا میں بھٹک جاتے ہیں، گرد راہ بن جاتے ہیں، کوئی انہیں یاد نہیں رکھتا، کوئی انہیں پہچانتا نہیں۔ دنیا صرف انہیں ہی جانتی ہے جو کہ منزل تک پہنچ جاتے ہیں۔ جیسے اقبال نے کہا تھا کہ چلنے والے نکل گئے ہیں، جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں۔ اصل میں شاعر یہاں پہ آپ کو یہ سبق دینا چاہتا ہے کہ زندگی مسلسل جد و جہد کا نام ہے۔
جو لوگ کوشش نہیں کرتے زندگی ان کے لیے آسائشوں کے دروازے نہیں کھولتی، اور قرآن نے اس حقیقت کو واضح کر دیا ہے کہ انسان کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور زندگی کا سارا حسن محنت اور خلوص میں پوشیدہ ہے۔ تیز رفتار ہی جو ہے لوگ وہ منزلوں تک پہنچتے ہیں، بلکہ منزلیں ان کا استقبال کرتی ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو چلتے ہیں تو ہمیشہ اپنی نظر منزل پر رکھتے ہیں، اور جو پیچھے رہ جانے والے ہیں وہ افسوس ہی کرتے رہ جاتے ہیں۔ ان کے ہاتھ سوائے راستے کی گرد کے کچھ بھی نہیں حاصل ان کو ہوتا، پھر وہ تقدیر کو کوستے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے ایک شاعر ہے، اس نے کہا تھا کہ میری تقدیر میں منزل نہیں ہے، غبار کارواں ہے اور میں ہوں۔ تو مختصر یہ مصحفی نے شعر میں جو مضمون پیش کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو ہے جیت کا جو جذبہ ہے وہ کہتا ہے کہ ہر وہ جاندار میں ہے، حیوانوں میں بھی یہ موجود ہے، اور انسانوں میں بھی، گروہوں میں بھی، قوموں کے درمیان بھی جو سبقت لے جانے کا جذبہ ہے یا جیت کا جذبہ ہے وہ ہر انسان میں موجود ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہی جذبہ ہے جو انسان کو آگے بڑھنے، سخت محنت کرنے پر مجبور کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور اسی لیے جو انسانی تہذیب و تمدن ہے وہ ترقی کرتا ہے۔ اور قدرت کا بھی یہی اصول ہے کہ ایک دوسرے سے سبقت لے جانے میں صرف وہی شخص جو ہے یا وہی قوم یا وہی گروہ کامیاب ہے جو سخت محنت اور مستقل مزاجی کو اپنا شعار بنا لے، ٹھیک ہے۔ تو جیسا کہ یہاں پہ ایک اور خوبصورت شعر ہے، حالی نے بیان کیا تھا کہ یاران تیز گام نے محمل کو جا لیا ہے، یاران تیز گام نے محمل کو جا لیا ہے، ہم محوے نالہ جر سے کارواں رہے۔ اب شعر نمبر 8 اور آخری شعر جو اس کو ہم غزل کا مقطع بھی کہتے ہیں، اور مقطع اس کو کہتے ہیں جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، تو اس میں مصحفی نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے، تو اس کو ہم آخری شعر کو مقطع بھی کہیں گے۔ آخری شعر ہے، رکھوں میں روک کیوں کر دل اپنے کو مصحفی، رکھوں میں روک کیوں کر دل اپنے کو مصحفی، میرے کہے میں اب تو میرا دل نہیں رہا۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ میرا دل میرے بس میں نہیں ہے، وہ محبوب کے لیے انتہائی بے چین اور بے قرار ہے۔ تو اس شعر میں مصحفی کہتا ہے کہ میں اپنے دل کو کیسے روک کر رکھوں، وہ میرے بس میں نہیں ہے، وہ میرا کہنا نہیں مان رہا، وہ محبوب کے حسن و جمال سے اس قدر متاثر ہے کہ محبت کے میدان میں آئے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ میں اسے بہت سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ باز آ جاؤ، محبوب جو ہے وہ وعدہ خلاف ہے، اور اس کا جو طرز عمل ہے وہ انتہائی ظالمانہ ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میں نے دل کو بہت سمجھایا ہے، ایک بار اگر تم نے محبت کی دنیا میں قدم رکھ لیا تو پھر تجھے محبوب کے ظلم و ستم کا نشانہ بننا پڑے گا، اور تیرے لیے جو زندگی ہے وہ دوبر ہو جائے گی، معمول کی بات غیر معمولی ہو جائے گی، مگر دل پر وہ کہتا ہے کہ میرا اختیار نہیں ہے، اور اس کی بے قراری کو سنبھالنا میرے لیے ممکن نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ عاشق کے بس میں نہیں ہوتا کہ وہ اپنے دل پر کنٹرول کرے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دل محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، محبوب جو ہے وہ بے نیاز ہوتا ہے، جبکہ عاشق جو ہے وہ نیاز مند، اس کی تمام تر بے نیازیوں اور ظلم و ستم کے باوجود جو ہے وہ دل میں اسی کی یاد کو بسائے رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے مظفر وارثی ایک شاعر ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ دل ٹوٹ بھی جائے تو محبت نہیں مٹتی، دل ٹوٹ بھی جائے تو محبت نہیں مٹتی، اس راہ میں لٹ کر بھی خسارہ نہیں ہوتا۔ مختصر یہ کہ محبوب کے ہر ظلم و ستم، اس کی ہر بد عہدی، اس کی ہر بے وفائی کے باوجود جو عاشق کا دل ہے ادھر ہی رخ کرتا ہے اور اسی کا اسیر رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے ہاتھوں تباہ حال ہو کر رہ جاتا ہے، مگر پھر بھی وہ اسی کی یاد میں ہی کھویا رہتا ہے اور اسی کے تصور میں کھویا رہتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، آج جو بقیہ 5 اشعار ہیں ان کی تشریح ہم نے کر لی ہے، اور یقیناً آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔
اب گھر کے کام کی باری آ جاتی ہے، تو گھر کے کام کے طور پر آپ نے مصحفی کی جو غزل ہے، غزل نمبر 3، جو کہ 2 لیکچرز میں ہم نے مکمل کی ہے، اس غزل کے دونوں جو لیکچرز ہیں وہ میں نے آپ کو گروپ میں جو ہیں وہ سینڈ کر دیے ہیں۔ تو اب آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ اس غزل کے اشعار کی تشریح آپ نے غور سے سننی ہے، اور اگر آپ کو کوئی سمجھ نہ آئے تو آپ وہ مجھ سے پوچھ لیں۔ تو اب انشاءاللہ جو مصحفی کی غزل نمبر 4 ہے وہ میں جلدی اپلوڈ کرنے کی کوشش کروں گی۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔